السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر سلطان محمود تھنک ٹینک فورم سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج ایک ایسے مسئلے پر بات کرتے ہیں کہ جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شہروں سے گزرتے ہوئے، نہروں کے پاس سے گزرتے ہوئے یا کسی اور کھلی جگہوں پر کہ پرندوں کے جھنڈ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اچھا، اس میں کبوتر بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوے بھی ہو سکتے ہیں، چڑیاں وغیرہ بھی، لیکن اس میں کیا یہ سارے پرندے جو ہیں ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو ہمارے ماحول کے اوپر کوئی ان کا اثر پڑتا ہے یا ہماری صحت پر اثر پڑتا ہے؟ ہم کسی عقیدے سے ہٹ کر یہ بات کرنے لگے ہیں کہ ہمارے اندر ایک جذبہ سا ہوتا ہے کہ ہم یہ شاید پرندے پیاسے ہوں، پانی رکھ دیں، شاید بھوکے ہوں تو ہم کو دانہ دن کا ڈال دیں ان کو۔ تو یہ جذبہ تو بڑا اچھا ہے، اور لیکن اس کا وہ پہلو جو عموماً عوام کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے، اس پر میں تھوڑی سی آج بات کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، ہمارے کچھ سانس کے مسائل ایسے ہیں کہ جس میں اگر کچھ ہوا میں آلودگی کسی ایک سورس سے آ رہی ہو تو وہ بڑھاوے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو یہ جو پرندے ہیں، ان کا جو ایکسکریٹا ہوتا ہے یا بیٹیں ہوتی ہیں، وہ بڑی تیزابیت میں بہت ہائی ہوتی ہیں، یعنی ہائیلی ایسیڈک۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جب زمین پر گرتی ہیں تو ہوا چلتی ہے تو وہ ایسا ایسا سوکھتی ہیں، تو وہ جو سوکھتی ہیں کبھی غور کریں کہ وہ جو ان کے اندر سے گیسز یا اس پر جو واٹر پورشن ہے وہ کہاں غائب ہوتا ہے، تو وہ دراصل اسی دھوپ لگنے سے یا ہوا چلنے سے وہ ارد گرد کے علاقوں میں وہ چلا جاتا ہے۔ اگر یہ سارے پرندوں کا جو جھنڈ ہے سینکڑوں یا ہزاروں کے حساب سے، یہ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں آس پاس آبادی ہو، انسانی آبادی، تو ان پر یہ اثر کر سکتا ہے، اور کیا بھی ہے۔ بہت جگہوں پر رپورٹس بھی آئی ہیں کہ اگر جیسے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ جو کووڈ ہے یہ دراصل ہمارا سانس کے ایک جو نظام ہے اس کو متاثر کرنے والا ایک تھا وہ۔ اچھا، اب اگر اس کے اوپر ہمارے کچھ لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں خوب چڑیاں، کوے اور کبوتر وغیرہ ہیں، تو ان کی جو بیٹیں ہیں وہ اب کہاں کہاں جاتی ہیں خشک ہونے کے بعد، تو شاید صفائی ستھرائی بھی لوگ کو اتنی زیادہ نہیں کرتے، تو یہ آس پاس یہ اس کا باعث بن سکتی ہے۔ اچھا ناظرین، یہ جو گرمیوں میں پانی کی کمیاں وہ تو بہرحال ایک مسئلہ ہے شہروں کے اندر، تو اگر ان کو پانی برتنوں میں رکھ کے، کھلے برتنوں میں ان کو اٹریکٹ کیا جائے یا ان کی مدد کے نقطہ نظر سے، تو یہ تو شاید ریکمینڈ کی جا سکتی ہے، کیونکہ پانی سے وہ پولیوشن نہیں پھیلتی، لیکن ایک جگہ پر کسی بھی اٹریکشن کے باعث اگر وہ پرندے اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ وہاں پر مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں 2-3 اس میں احتیاطیں کرنی چاہیے۔ یہی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بھی ہے کہ پہلی احتیاط تو یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم واقعی برڈ لور ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جی یہاں پر فلاں فلاں پرندے جو ہیں ان کو ہم دانہ دنگا ڈالیں، تو پھر صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ پرندے تو اتنے سمجھدار نہیں ہیں، وہ دانہ دنگا دیکھ کے آ جائیں گے مگر صفائی تو اس جگہ کی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو تو وہاں پر کچھ لوگ یہ ذمہ داری اٹھائیں کہ ان جگہوں کو صاف کر لیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے، مزاروں پر بھی دیکھا ہے کہ وہاں پر کافی سارے کبوتر ہوتے ہیں۔ یہ اگر آپ لاہور کی مال پر سفر کریں تو وہاں بھی آپ کو وہ زمزمہ توپ کے پاس بہت سارے کبوتر نظر آئیں گے۔ تو اب آس پاس دیکھیں کہ ٹریفک بھی بہت چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کی جو گیسوں کا اخراج ہے یا جو تیزابیت ان کی بیٹوں سے نکلتی ہے وہ کہاں کہاں جا رہی ہے۔ تو آس پاس بے شک یونیورسٹیاں ہیں، دفاتر ہیں، لیکن بہرحال انسان تو وہاں کام کرتے ہیں۔ ایک صفائی کا خصوصی خیال رکھا جائے، اور اگر ہو سکے تو ان کی جگہ شفٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ جو حضرات وہاں پر ان کے لیے دانہ دنکا کا بندوبست کر رہے ہیں وہ کسی اور محفوظ جگہ پر کچھ فاصلے پر جا کر ایسی جگہ پر وہ اگر بکھیرنا شروع کر دیں کہ جہاں پر آبادی آس پاس کم ہے، تو یہ ان پرندوں کی خدمت اس طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ صبح سلاٹر ہاؤس سے آتے ہوئے
کچھ لوگ جو ہیں وہ پلاسٹک کے بیگز میں پھپھڑے اور جو ذبح شدہ جانوروں کے کچھ آفرز جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی پرندوں کو ڈالنے کے لیے مل جاتے ہیں، نظر آتے ہیں نہر کے کنارے خاص طور پر. تو وہ پھر لوگ اس کو صدقہ سمجھ کے یا کوئی ثواب سمجھ کے یا اپنی کسی منت کی خاطر وہاں سے خریدتے ہیں اور پھر ادھر قریبی پھینک دیتے ہیں. تو وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ پرندے اس پر جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے بہت زیادہ ہو گیا تھا. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہمارا جو نہر کا پانی ہے لاہور گلبرگ والی نہر کا، تو اس میں پولوشن پانی کے اندر بہت زیادہ ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جہاں پرندے ہوں گے تو انہوں نے اپنی بیٹیں بھی وہیں کرنی ہیں اور وہ پانی میں مکس ہو جاتی تھی. اور یہ جو پانی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ بعض جگہوں پر جا کر یہ پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو میرے خیال میں ہمیں پھر اس چیز کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے بھائی بند ہیں کہ جنہوں نے اس پانی کو صاف کیے بغیر بھی پی لینا، یا صاف بھی کر لیں تو جراثیم تو اس کے اندر رہیں گے، تذابیت بھی اس کے اندر رہے گی. تو یہ آج کا میرا آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ ضرور خدمت کا جذبہ رکھیں بے زبان مخلوق کے لیے، اس سے منع کوئی بھی نہیں کر رہا، لیکن ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور ماحولیات میں جو آلودگی کا باعث ہے اس کا بھی خیال کریں. تو بہت شکریہ اس چینل پر میری بات سننے کا.